الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا اتنا ایک بڑا دروازہ کھولا ہے اور اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کرم ہے اللہ کا کہ نہ اس کے اوپر ہمارے کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ اس میں ہمیں کسی کی سفارش لڑانی پڑتی ہے، نہ اس کے اندر ہمیں کسی کی منتیں کرنی پڑتی ہے، اور اتنی سی بات ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس مکان کے اندر بھی، جس وقت کے اندر بھی انسان توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے دروازہ کھولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دروازے پر اپنی طرف آنے والوں کے لیے نہ کوئی دروازہ رکھا ہے، نہ کوئی چوکیدار رکھا ہے، نہ کوئی وقت رکھا ہے۔ ہجوم بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ فلانا توبہ کر رہا ہے، وہ قوم کر رہی ہے، ابھی میرا نمبر پھر آئے گا، وہ فارغ ہوں گے تو میں پھر کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان والا اللہ ہے کہ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، جب چاہے مڑے تو انسان اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے ہر وقت میں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی اس طرح، کوئی رات، کوئی دن۔ اللہ وہ شان والا اللہ ہے، نہ اللہ کو تھکاوٹ ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
انسان جاتا ہے نا یار اس کے آرام کا ٹائم ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، میرا نمبر نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنی شان والا ہے، نہ اس کے لیے تھکاوٹ ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے، نہ اس کے لیے آرام کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی معاون اور مددگار کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی سیکٹری کی ضرورت ہے، نہ اس کی طرف کسی وکیلوں کی ضرورت ہے. وہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئیں اور مڑیں اور اللہ کو سامنے پائیں گے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے، جہاں انسان ہے وہاں اللہ ہے. جس جگہ کے اندر بھی، جس مقام کے اندر، جس مکان کے اندر بھی اللہ پاک وہیں پر موجود ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جب کوئی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کہ بیت اللہ ہمارے لیے وہاں دعا کیجئے گا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کریں. مسجد کی طرف کوئی جا رہا ہے تو کہتے ہیں جی آپ مسجد جا رہے ہیں نا تو میرے لیے دعا کیجئے گا، اور خود وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر آتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، میرے لیے دعا کیجئے گا. بھئی تو گناہ میں لگا رہے، تیرے لیے دعا تیرے کیا کام دے گی یہ دعائیں؟ اپنا جو اپنی ذمہ داری ہے کرے ہی نہ، اور تیرے دعاؤں سے کام چلائے گا. یہ دعا کرانا نہیں ہے. دعا کرانا کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کہ میں عمل میں لگ گیا، اب دعا کرو تو عمل کے اندر آسانی ہو جائے گی، کام بن جائے گا. کوئی ارادہ تو کرے، چلے تو صحیح. اور کس نے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی نیکیوں کی شرط لگائی ہے کہ نیکی کرنے والا ہی صرف آئے گا؟ کہاں اللہ نے کہا بھائی کہ نیک بن کے میرے سامنے آنا، برے نہ آئیں؟ برے کس کے در پہ جائیں؟ بروں کا کون ہے؟ وہ بروں کی سنتا ہے، وہ اچھوں کی بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. وہ کافروں کی سنتا ہے، وہ مسلمان کے سنتا ہے، وہ بت پرستوں کے سنتا ہے. زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، ایک موقع پر مڑ کر کہہ دیں اللہ اور بس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ پھر بھی سنتا ہے. ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا، اس کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شاعر تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا کسی کے ساتھ دوستی لگائی تھی. اور دوستی کیا تو اس کے دلی دوستی کیا تھی کہ صنم بتوں کی عبادت اور اس کی طرف تھا. وہ پکارتا تھا ان کو کہ میرا کوئی کام بن جائے. صنم 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 کہا کرتا تھا. غلطی سے ایک مرتبہ صمد کا لفظ نکل گیا تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. تو حیران ہو گیا، ان بتوں کو اتنا عرصہ پکارا، کبھی بھی ان نے میری جو نہ پکار نہیں سنی. ایک غلطی سے میرے منہ پر صمد آیا اور مجھے جواب آ گیا. کیا شان والا ہے! اللہ اکبر کبیرہ. ہم بہت غافل ہیں. ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے. کافروں کا ہے، ہمارا اللہ ہے، اور ہمارا اللہ ہے اور ہم ہی بلا کے بیٹھے ہیں. یہی وفاداری کا تقاضا ہے. مرضی دل میں یہ انسان کی دنیا ہے، اس کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. ہر ایک انسان اپنی انجمن ہے اپنی جگہ پہ. ہر ایک انسان دنیا کی پتہ نہیں پورے دنیا کو جو ہے نا سر کرنے کی سوچے رہے اس کے اندر ہے. ابھی انسان سے پوچھو کیا پلاننگ ہے دنیا کی، اوے اللہ کو بلا کے بیٹھا ہے صرف، اور ساری دنیا کی پلاننگ سر پہ لے کے بیٹھا ہے. مرضی اپنی چلاتے ہیں، ہم یاد رکھیں، مرضی اپنی چلاتے ہیں اور کامیابی بھی چاہتے ہیں. راستہ نکلتے ہیں تو اس راستے پہ بھی نہیں چلتے جس پہ اللہ چاہتا ہے. اپنے بنائے ہوئے راستے، اپنی سوچوں پر چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں کامیابی بھی ملے گی. تو میرے بھائیوں اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا. حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر 99 گناہ ہے نا، ان 99 گناہوں میں سے ایک گناہ کو بھی تم چھوڑو گے نہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیا تو پھر بھی یہ توبہ نہیں کہلائے گی، پھر یہ توبہ نہیں کہلائے گی. ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ کام میرے بس میں نہیں ہے نا، اس گناہ کے میں نے پلاننگ کی تھی، میں سر پہ گیا لیکن نہیں ہو سکا، اس کو چھوڑتا ہوں، یا اللہ میری توبہ ہے میں نے چھوڑ دیا. دوسرے گناہ کے لینے لگی ہوئی ہیں اور وہ کر رہا اور اس سے میری توبہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے. اس توبہ پر تو شیطان بھی ہنستا ہے کہ یار یہ تو توبہ ہے نا، کوئی بات نہیں ہے. ہنسی آتی ہے مجھے یوں حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر.
ہر ایک انسان کو دیکھو شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان نے یہ کیا، شیطان نے کیا کیا؟ ہمارے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان سے بڑا شیطان ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جس وقت شیطان جنت میں جب گیا، آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا، اس نے جنت سے باہر نکالا، اس وقت شیطان موجود تھا، پلاننگ کی، پہلا دشمن جو سب سے دنیا کے اندر پہلی دشمنی جس نے کر کے باہر نکالا جنت سے، شیطان۔ لیکن یہ بتائیں، آدم علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت شیطان نے انکار کیا۔ شیطان کو کس نے انکار پر برانگیختہ کیا تھا؟ شیطان کے سامنے کون سا شیطان تھا؟ کوئی تو محرک ہوتا ہے نا، پیچھے تحریک چلاتا ہے نا، دل کے اندر پیدا کرتا، ہاں یار اس طرح کر، اس طرح کر، اس طرح کر۔ اس کے اندر کون سا شیطان تھا؟ اس کے اندر نفس کا شیطان تھا۔ یہ نفس بڑا ہے، یہ نفس بہت مکار ہے، یہ نفس پیچھے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ انسان نے اندر، اب ہم مار رہے ہیں نا، ہمارے جی میں یہ آیا، میرے دل میں یہ آیا، میں نے یہ سوچا، میں لگی ہوئی ہے، اور خود اپنی جو ہے نا رائے منوانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ او میرے بھائیوں، جب سب یہ ایک روح نکلے گی، سب ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت پھر ختم تو ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے سب کچھ ہم گنوا بیٹھیں گے، اس وقت ہم افسوس کرنے، ہاتھ ملنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیوں نہیں چھوڑ دیتے سب انا کو؟ اس انا کو چھوڑ دیں، بس اس وقت صرف رب رب کہیں، اور رب کی طرف آ جائے نا، تو کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گناہ کا ذکر کیا ہے نا، گناہوں کا ذکر ہے، تو اس کے بعد توبہ کا ذکر کیا ہے۔ السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس کے بعد پھر توبہ۔ الزانی والزانی، زنا کیا، اس کے بعد کیا، تو پھر آخر میں من تاب توبہ، پھر توبہ۔ چوری کی، پھر توبہ۔ زنا کرنے والا، پھر توبہ۔ اولاد کو قتل کرنا، اسی طریقے سے ظلم زیادتی کرنا، پھر توبہ۔ جتنی قومیں ان کے ظلم زیادتی برائی کا تذکرہ، الا من تابا ومن تاب وآمن وعمل صالحا، پھر توبہ 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 توبہ۔ ہر جگہ میں توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ کہیں میرے بندے توبہ ہی کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ میرے بھائیوں، توبہ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہاں سفارشیں، یہاں سفارشیں نہیں چلتی۔ سفارشیں کہ میں اور آپ سارے مل جائیں نا ایک گناہگار کے لیے، ہم سارے کہ توبہ توبہ توبہ، یا اللہ 100% توبہ، ہم دل کے اخلاص سے کر لیں توبہ۔ وہ خود بیٹھا ہوا، وہ خود کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے توبہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ بندہ خود توبہ کرے، سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ جیسے ہی توبہ کرے گا نا، تو پھر بات بن جائے گی، اس کی بات بن جائے گی۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر وہ جو ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے اس نے، اور 99 قتل، ایک قتل کرنے والا، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا نا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک کو زندگی بخشی، اب زندگی انسان نہیں بخش، لیکن اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی بیماری، اس کے باقی کس چیز کے لیے، تو اس کے لیے گویا کہ اس نے انسان کو زندگی بخشی۔ تو کہنے کا مقصد یہ اتنا بڑا گناہ ہے قتل، اس نے 99 قتل کیے، آخر وہ اس کے بعد اپنے سچے دل سے جانے لگا کہ یار کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں سے پاس گیا نا، تو وہ ایک بے عمل سے انسان ہوگا، کوئی اس کے پاس گیا اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا، بھئی میرے لیے کوئی دروازہ ہے؟ کہ نہیں کوئی دروازہ نہیں، اتنے زیادہ قتل کیے تو نہیں، اللہ اکبر، توبہ توبہ کرنے والا۔ اس نے جب اس طرح کیا تو وہ اللہ سے مایوس کرا رہا تھا،
اللہ اکبر، اللہ سے مایوسی تو ہے ہی نہیں ہے نا، اللہ نے بھی دروازہ بند کر دیا، ہمارے لیے اور کون سا دروازہ ہے ہی نہیں ہے کوئی اور دروازہ۔ تو پھر جب اس نے کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے کہا یار 99 سے یہ 120 ہے، تو نے بھی دروازہ بند کر دیا، تو چلو 100 ہو گئے، لیکن چھوڑا پھر بھی نہیں ہے، اب دل سے چاہ رہا تھا نا، پھر بھی آگے چل، یار کہیں تو جاؤں، کہیں نہ کوئی راستہ ملے گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ فلانی جگہ کو نیک لوگوں کی بستی ہیں، آپ اس طرح کو اور اس کی طرف چلو، اس طرح چلو۔ راستے میں پہنچا، ابھی یہ اوپر پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا کہ اس کی وہاں موت آ گئی۔ اب اس کی وہاں موت آ گئی، دیکھیں اندازہ کریں، اس نے جانا تھا، ان سے بات کرنی تھی، ان نے بتانا تھا، توبہ کے طریقہ بتاتے، پھر یہ توبہ کرتا، کچھ نہیں کیا تھا، ابھی راستے میں تھا۔ اللہ اکبر، اس کے دل کے اندر کتنی کڑن فکر ہوگی، راستے میں تھا تو ادھر موت آ گئی، اب یہ فرشتے آ گئے، کون اس کی روح قبض کرے؟ نیک فرشتے کریں کہ برے کریں، جنتی کریں کہ جہنمی کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس طرح کرو، زمین کو ماپو، جو جس طرف یہ قریب ہے نا اسی کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دو۔ اب جب آئے تو لکھا ہے کہ وہ زمین کے جو برو جہاں سے چلا تھا نا اس طرف کے بہت قریب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹ کر اس کو اس طرف قریب کر دیا، نیک لوگوں کے بستی کے قریب کر دیا۔ اور جب وہ بات ماپا تو وہ اس کے قریب تھے، تو اس نے اس نیکوں کی نیک جو روح نکالنے پر فرشتے مامور تھے، انہوں نے اس کی روح اٹھا کے لے گئے، اس روح نکالی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ 100 کا قاتل پہنچا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں عبادتیں بھی تو صرف معبد خانوں میں ہوتی تھی، عبادتیں وہاں ہوتی تھی جہاں پر عبادت گاہ بنی ہوتی تھی، ہر جگہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ توبہ کرنی ہے تو وہیں پر جایا کرتے تھے جہاں پر عبادت گاہ بنی ہوتی تھی، ان کا معبد خانہ ہوتا تھا۔ ہمارے لیے اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، کہ یہ پوری زمین پاکی کا باعث بنا دی اور مسجد ہی بنا دی ہے، جہاں چاہو بندے اللہ کی عبادت کرو، جہاں چاہو سجدے کرو، جہاں چاہو عبادت کرو۔ یقین جانیے گا، اتنی بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ ہمارے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بلانا چاہ رہا ہے۔ ہم اتنے اپنے غفلتوں کی چادر اتار دیں، اتنا غافل نہ رہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، واللہ نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ مرتبہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں دماغ کے اندر نکال کر اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ جائیں، اپنے اللہ سے توبہ کر لیں۔ ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشی بخشائی ذات، معصوم، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دن کے اندر انی لاستغفر فی الیوم 70 مرہ، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ کس چیز کے لیے تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ انی لاستغفر فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن میں۔ یہ کس چیز کے لیے تھا؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے نا، اگر سچی دوستی لگا لی نا، سچی دوستی، یار دیکھو ہم سمجھ سکتے ہیں نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی گہرا دوست ہے نا، خدا کی قسم وہ آپ کو کبھی بھی پریشانی میں علیحدہ نہیں چھوڑے گا۔ سچا دوست ہے نا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ دل کے اندر لگا ہوا انسان ہوتا ہے نا، بیٹا ہوتا ہے نا، تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اگر باپ نہیں چھوڑتا، ماں چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا وہ چھوڑ دے گا؟ کیسی ہماری سوچی ہیں کہ ہم اس اللہ کو بھلا کے بیٹھیں اور پھر کہیں کہ دنیا میں مارے پھر رہے، ایک درباریں بھرے پڑے ہوئے ہیں، مزار بھرے پڑے ہوئے ہیں، نجومی بھرے پڑے ہوئے ہیں، پاگل دیوانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ میری قسمت کھری ہے، میری قسمت کھوٹی ہے، کھری کر دے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دے۔ کون حل کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ۔ اور اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور چھوڑ کے انسان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کی طرف آئیں اور توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔